بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ فللہ الحمد، حمد ہے تو اللہ کے لیے رب السماوات جو آسمانوں کا رب، رب الارض جو زمین کا بھی رب ہے، رب العالمین جو عالمین کا بھی رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کی کبریائی، جس کی حکومت زمینوں میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، درود و سلام و اہل بیت اطہار علیہم السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد، مل کے صلوات۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت سیدہ سلام اللہ علیہا انہا قالت داخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا سیدہ سلام اللہ علیہا، فقلت له اعوذ باللہ یا بتاء من الظوف، فقال یا سیدہ سلام اللہ ائتنی بالکساء الیمان فغطنی بہی فاتیت بالکساء الیمانی فغطیته بہی وسرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِ الصَّلَوَاتِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَعْدًا إِذَا بِوَلَدِهَا الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قد اقبل وقال السلام علیک یا اماں فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، فقال یا اماں انی اعشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقلت نعم ان جدک تحت الکساء، فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء صلوات۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أعشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم ان جدک و اخک تحت الکساء، فاذن الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا من اخترع اللہ، اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء، فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی، قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء صلوات۔ فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین، فقال یا سیدہ سلام اللہ انی اعشم عندک رائحة طیبة کانہا رائحة اخی ابن امی رسول اللہ، فقلت نعم ها هو ما ولدیک تحت الکساء،
فأقبل علی علیہ السلام ناول کسا وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکسا قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وسی و خلیفاتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی علیہ السلام تحت الکسا علی ذات صلوات ثم آتیت ناول کسا وقلت السلام علیک یا ابتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکسا قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بدعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکسا حسین دی ذات اکھاں بند کر کے صلوات اللہم صل اجل فرج عالم فلم مقدم اللہ جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجسا وطاهرهم تطهيرا صلوات فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا بدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالته هم سيدا سلام الله وأبوها وبالوها وبنوها وپنجان دی ذات صلوات فقال جبرائيل يا رب أتاذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات احسان فضائل ایال عباد آئے آخری سے دعا دی قبولیت دا سارے مومنین ہاتھ دعا دی بلند کر کے آمین مولا دعائیں مستجاب فقال علی لأبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی مال جلوسنا حضرت تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی برسالت نجی ما ذکر خبرنا حاضر فی محفل میں محافل علی الارض وفی جامع میں شیعتنا محبینا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكات واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وفاظ شيئتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه ماموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات عیسیٰ علیہ ثواب ایک دفعہ سورت ہم 3 دفعہ کل شریف
دعا بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی مولا لنگر نیاز خرچ خرجات تسبیح و تحلیل مولا منظور تے مقبول فرما بخت علی خان بیٹے بھتریجے کنبا بھائی بشیر حسین میں جملہ سارا خاندان جی میں مل جل کے مولا دے پاک ذکر دی محنت صحیح کوشش کیتی نے مولا انہاں دا لنگر نیاز منظور فرما پنجتن پاک 14 معصومین دی بارگاہ ہدیہ کیتا بتوسل آل عباس دا ثواب سارے مومن والی ازادار بالخصوص چاچا اللہ حسین خان بخت علی دی والدہ مرحومہ چاچے مرحوم من جملہ نان کڈار کو رشتہ دار زوار حسین سارا کنبا قبیلہ زوار محمد خان انہوں دی زوجام مولا میرے اماں بابا سارا دے روحاں تک ثواب جتنے موالی جمع ہو تمام دے بزرگ عزیز سارا دے ارواح تک ثواب مالک درجات بلند فرماوے ذکر پاک دا صدقہ مولا جزائے خیر عطا فرماوے اجر عظیم عطا فرماوے جیرے بچے سکدن اولاد واسطے مولا ناصر عباس حسنین سبتین من جملہ میرا بیٹا مولا بیٹے عطا فرماوے مالک اللہ حاجات شرعیہ پورے فرماوے جھولیاں پھیلائی بیٹھن جتنے مومنین میرا مولا بمائے میں حقیر دے آسا امیدہ پوریاں فرماوے جنگ و جدال فسادات میرا مولا دشمنان دے شرطو محفوظ فرماوے پاک مقامات مقدسہ دی مولا آپ محافظت فرماوے اور اہل بیت دے دشمنوں کو مولا نیست و نابود کرے ذریعہ اہل بیت علیہ السلام نے پاک مقدس مقامات میرا مولا تو محافظت فرما پالنے والا سائیں دے ظہوری تعجیل فرما اس قابل بنا سا اپنے آقا دی زیارت کر سگوں مل کے سارے مومنین اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا اباہی فی حاضر سا وفی کل سا من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزا کا طوعا و تمتعو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وجل فرجہم و ساحل مخرجہم و اہلک آداہم اجمعین صلوات سائن دی ذاتے جملہ ایک مصائب دا ابتدا تھی ونجے مالک اللہ دنیا دے غمہ دکھاں تو محفوظ فرماوے والوی صلوات سائن دی ذات تے پڑھ گن سا مالک اللہ تھوڑا ٹورا منظور فرماوے اور مظلوم دے ذکر دی خاطر تھوڑا ٹورا مولا منظور فرماوے مولا حاجات شرعیہ پوریاں فرماوے خاص کر بانیان بخت علی خان میں جملہ جی میں صف عذاب اچھائی نے مولا انہوں کو جزائے خیر عطا اور مزید میں نے مولا ترقی عطا فرماوے لنگر تو آمج مولا برکت فرماوے او بسم اللہ اجازت ہے پسی کو جملہ 7 محرم ددی ہی سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام رون دے بیٹھن تے آدھے بیٹھن میرا تسا دادا تیدا زین ذل جنات لانا میں صادق آل محمد کو نہیں بھولدا ہر معصوم گواہ ہے میں قربان تھی پوا سرکار تے کہیں بندے سوال کا دیتا ہے مولا اتنا جو روندے ہو صبح شام روندے ہو شجاعت تھوڑا شیوا ہے تے شہادت تھوڑا ورثہ ہے امام دے چہرے دے پاس ڈٹھے سرکار فرمانے وائے ہوئے افسوس تیرے تھے شہادت ساڈا ورثہ شجاعت ساڈا شیوا کیا شام دے بازاراں چ میریاں ڈاڈیاں دا ونجنا یہی ساڈا شیوا اللہ باوس دے رہو میں لگ دفعہ والا شام دے بازاراں چ میریاں ڈاڈیاں دا ونجنا یہ بھی ساڈا شیوا ہے اللہ لعنت اللہ القوم ظالمین من یوم ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین
یا امام زمانہ تھوڑی جی نوکری مولا منظور فرمے سو، مزید سند مولا عطا. اوس